نہ کچھ کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو ٹٹولنا ہوگا، جگانا ہوگا اور اپنا حق مانگنے کے لیے ہمیں اٹھنا ہوگا. سو کر غفلت میں کام نہیں چلے گا. تو میرے عزیزوں، چونکہ آج ہم جمہوریت کا جشن منا رہے ہیں، اس لیے یہ باتیں میرے ذہن میں آئی تھی، لیکن چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے. ہماری فہرست میں کئی طلبہ بھی موجود ہیں اور مہمان خصوصی بھی ہمارے پاس موجود ہیں جنہیں تفصیلاً بات کرنی ہے. تو میں اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی مدرسے کی ایک اور طالبہ کو دعوت دیتا ہوں تقریر کے لیے. شاہ نوبہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش فرمائیں. اس عظیم الشان پروگرام میں جس موضوع کو الفاظ ابھی آج پیش کرنا ہے وہ ہے یوم جمہوریہ. قوموں کی زندگی میں بعض دن اس قدر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کا تذکرہ دلوں کو جوش و خروش سے بھر دیتا ہے. ہندوستان کی تاریخ میں 26 جنوری کا دن ایسی ہی اہمیت کا حامل ہے. 26 جنوری محض ایک دن نہیں ہے بلکہ مجاہدین آزادی کے بے مثال جذبہ قربانی کا پیغام بھی ہے. اس دن کی تاریخی عظمت کے پیش نظر آج وطن کے ہر شہر اور ہر قصبے میں خوشی و مسرت کا جشن منایا جا رہا ہے. حاضرین کرام، ہندوستان کی تاریخ میں جشن یوم جمہوریہ سن 1950 عیسوی سے ہی بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، کیونکہ آج کے دن ہمارا ملک ایک جمہوری ملک بنا تھا اور اس برطانوی آئین کو منسوخ کیا گیا تھا جو 1935 سے نافذ تھا، اور اس کی جگہ خود ہندوستانیوں کا بنایا ہوا دستور نافذ ہوا اور ملک کو جمہوری قرار دیا گیا. معزز سامعین، 15 اگست 1947 کو جب ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تو سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا کہ ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے کیا کیا جائے، کیونکہ اس ملک کے اندر صدیوں سے مختلف مذاہب کے جاننے اور ماننے والے رہتے آئے ہیں. لہذا علماء کرام، دیگر رہنماؤں کی رہنمائی و قیادت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 مہینے 18 دن یعنی مسلسل 3 سال کی انتھک محنت کے بعد ملک کا آئین تیار کیا گیا. اور جب ملک کا آئین تیار ہو گیا، اس کے بعد ہندوستان میں جمہوری طرز حکومت کا آغاز ہوا، جس میں تمام لوگوں کے لیے آزادی، انصاف اور مساوات کی ضمانت دی گئی. تمام ہندوستانیوں کو یقین دلایا گیا کہ وہ اس ملک کے اندر امن سے رہیں گے اور انہیں ہر طرح کا تحفظ حاصل رہے گا. ان کے ساتھ کسی بھی معاملہ میں امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. حاضرین کرام، یوم جمہوریہ کے اس موقع پر اس بات کا اعتراف کرنے میں یقینی طور پر فخر ہوتا ہے کہ ہم ایسے ملک کے شہری ہیں جہاں گنگا جمنی تہذیب کی فضا رچی بسی ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے ملک کی شاندار، جاندار، مثالی تاریخی جمہوریت گزشتہ چند برسوں سے بری طرح پامال ہو رہی ہے. پورے ملک میں اے دن فسادات، جرائم، رشوت خوری، کالا بازاری، سماجی نابرابری، بے روزگاری، دہشت گردی کا سلسلہ بڑھتا اور خطرناک اختیار کرتا جا رہا ہے. جس طرف نگاہ ڈالو ملک کی جمہوریت اور سالمیت کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے. کچھ فرقہ پرست عناصر وطن کی وحدت کو زہریلے ارادوں کے خنجر سے زخم دینے کی کوششیں کر رہے ہیں، جس کے باعث ہم کبھی ہندو، کبھی مسلم، کبھی سکھ، کبھی عیسائی بن کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری انسانیت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے اور خون کے آنسو بہا رہی ہے. یقیناً ہماری بد نصیبی ہے، ہمارے ملک کی بد نصیبی ہے، بلکہ پوری دنیا انسانیت کی بد نصیبی ہے. آئیے عہد کریں کہ جمہوریت اور سالمیت کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے. ہندوستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہر ممکن کوششیں کریں گے، اخوت و محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیں گے. اب میں اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. وطن کے جانثار ہیں، وطن کے کام آئیں گے، وطن کے جانثار ہیں، وطن کے کام آئیں گے. ہم اس زمین کو ایک روز آسماں بنائیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.